نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کا بہت و حساب شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں پر اس فکری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال من جملہ کہے جانے والے کلمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ میں من جملہ تمام اسٹاف کو، حضرات علماء اسلام کو از حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس وسیع موضوع پر اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں نوازا۔ اللہ پاک ان سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم آفتاب سرور صاحب کا، محترم محمد جاوید اقبال صاحب کا، حضرت علامہ سید وجیہ الحسن شاہ صاحب کا، محترم حضرت علامہ محمد عرفان صاحب صدیقی حافظہ اللہ کا، جن کی از حد محبت کے سبب میں یہاں حاضر ہو سکا۔ اللہ پاک ان سب کی خیر فرمائے۔ دیکھیں، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے رسول کریم کی ذات بابرکات کو نمونہ کمال قرار دیا۔ انسانوں کے لیے نمونہ کمال قرار دیا، اس کا مطلب ہے کہ موضوع حضرت انسان کی ذات ہے۔ انسانی زندگی کو اگر تقسیم کیا جائے تو اس کے تین ادوار بنتے ہیں، ایک سیاسی، سماجی اور مذہبی۔ انسان اپنی عمر میں سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے اور مذہبی بھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اسی انسان کے لیے اپنے محبوب کریم کو اور ان کی مبارک حیات کو اسوہ کمال بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی سیاسی زندگی کے لیے بھی رسول اللہ نمونہ کمال، سماجی زندگی کے لیے بھی نمونہ کمال اور سیاسی زندگی کے لیے بھی نمونہ کمال۔ آپ پھر انسان کی اس زندگی کو جس بھی حصے میں تقسیم کرنا چاہیں گے، آپ پھر ان کی انڈیویجلی جتنی اقسام تقسیم کرتے چلے جائیں گے، ہر شعبے کے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ کمال ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا اس کا اصولی تعلق تو سماج سے ہے، معاشرہ سے ہے۔ دیکھیں، گفتگو کا عنوان رکھا گیا تشکیل خاندان کے شعور کو اجاگر کرنے میں علماء کا کردار۔ تشکیل سے مراد ہے شکل دینا، اور خاندان سے مراد ہے باہمی افراد کا مل کر ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنا، اور ان کی جو زندگی جس صورتحال کے تحت گزر رہی ہے وہ جو بھی شکل ہوگی ہم اسے تشکیل سے تعبیر دیں گے۔ اگر وہ معاشرے میں بحیثیت خاندان اپنا کردار مؤثر ادا کر رہے ہیں تو ان کی تشکیل یا ان کی شکل نمایاں ہوگی اچھائی اور خیر کے کاموں کے ساتھ۔ اور اگر ان کی صورتحال من جملہ معاملات میں جس طرح آج کل ہم زندگی گزار رہے ہیں ان اوصاف بد کے ساتھ ہے، تو پھر جو جیسچر وہ علماء کی صورت میں عوام کو دیں گے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے عوام کے سامنے کسی ایسے موضوع پر کلام کرنا جس پر علماء کا اپنا عمل بہت کم ہو۔ تشکیل معاشرہ میں آج بنفس نفیس بحیثیت عالم دین اگر میں بات کروں، ہم معاشرتی سطح پر لوگوں کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ ہمارے موضوعات دیکھیں، ہمارا گفتار دیکھیں، ہمارا بیانیہ دیکھیں، آپ ممبر و محراب میں ہمارا کردار دیکھیں تو بڑا منفی ہے۔ یعنی ہمارے موضوعات میں معاشرے کو لے کر اصلاح کی کوئی بات نہیں ہے۔ آج تک ہم علماء کا جو بیانیہ ہے وہ منافرت پر، بغض و حسد پر،
ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمت اور مخالفت پر بیس کرتا ہے، جبکہ انسان کی زندگی کے جو 3 دائرہ کار تھے، رسول کریم کے حکم کے مطابق ہم نے ان تینوں ادوار پر محنت کرتے ہوئے اپنی کوشش کو کلیدی کردار بنا کر انسان کی سیاسی زندگی کو بھی درست کرنا تھا، سماجی زندگی کو بھی درست کرنا تھا، اور معاشرتی زندگی کو بھی درست کرنا تھا۔ دیکھیں رسول کریم جس زمانے میں تشریف لے کر آئے، اگر آپ اس زمانے کا ایک تنقیدی جائزہ لیں، اس زمانے کی صورتحال کیا تھی؟ وہاں خاندانی سسٹم نہیں تھا، وہاں سیاسی نظام نہیں تھا، وہاں سماجی اعتبار سے انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اور اگر وہاں آپ تھوڑی تقسیم مزید کریں تو مذہب کی بھی وہاں کوئی عزت نہیں تھی۔ رسول کریم نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر جو ان میں غلطیوں کو درست کیا اپنے کردار سے، جو ان کی سوچ کو تبدیل کیا اپنے اخلاق سے، جو ان کے رواج، مزاج اور رویوں کو تبدیل کیا اپنے اعمال سے، وہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی اتنی منکسر الوجود تھی کہ اس 40 سالہ زندگی نے اس عرب کے معاشرے کے ہر انسان کی زندگی کے ان تینوں ادوار کو بدل کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے ان کی سیاسی زندگی کو بھی تبدیل کیا، ان کی سماجی زندگی کو بھی تبدیل کیا، اور ان کی مذہبی سوچ کو بھی من جملہ بدل کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں اگر ہم رسول اللہ کی آمد کے وقت ان کی مذہبی زندگی کا تدارک کریں، چونکہ من جملہ موضوع تو انسان ہے، ایک انسان خاندان کی بنیاد بنتا ہے، ایک انسان معاشرے کی بنیاد بنتا ہے، تو اس من جملہ موضوع کی اصل اکائی کون ہے؟ انسان ہے۔ اب انسان چونکہ 3 حصوں میں منقسم ہے، سیاست کے ساتھ، سماج کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ، تو رسول اللہ کی زندگی اب اسی انسان کے لیے نمونہ کمال ہے۔ تو وہ نمونہ کیا تھا؟ وہ رسول اللہ کی 40 سالہ زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کی مذہبی زندگی کا تدارک کیا، انہیں وہ آفاقی دین عطا کیا، انہیں وہ دین عطا کیا کہ جس کے آنے کے بعد وہی لوگ، وہی معاشرہ، وہی سماج، وہی نظام اس قدر تبدیل ہوا کہ وہ لوگ تحت الثرا سے اٹھ کر عرش علا کی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ اس زمانے کے جو افراد تھے والذین معہم کے دائرہ کار میں شامل ہوتے گئے، رسول اللہ کی صحبت، سنگت، معیت، ارادت اختیار کرتے گئے۔ اب چونکہ رسول اللہ کی زندگی ملٹی ڈائمینشنل تھی، رسول اللہ کی زندگی میں سماج بھی بلند پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مذہب بھی اعلیٰ کمال پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیاست بھی اعلیٰ کمال پر تھی۔ اب وہ جو معاشرے کے افراد تھے جنہوں نے مل کر خاندان بنانا تھا، پھر جن خاندان نے مل کر معاشرے کو تشکیل دینا تھا، وہ لوگ جس طرح رسول اللہ کے ساتھ جڑتے گئے، ان کی اسوہ، اخلاق اور کردار کو اختیار کرتے گئے، تو ان کی تینوں زندگیاں تبدیل ہوتی رہی۔ یعنی ان کی سیاسی زندگی بھی بدلی، سماجی زندگی بھی بدلی، اور ان کی مذہبی زندگی میں بھی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ سیاسی احوال کیا تھے کہ وہ لوگ خانہ جنگیوں میں الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں بام عروج پر تھی، ایک دوسرے کے ساتھ خلف شاریاں بام عروج پر تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات بام عروج پر تھے۔ آپ صرف بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ لے لیں، ایک کتنا طاہر و مطہر کام ہے، جو انسان اس کام کے اندر اپنی شمولیت شامل کرے گا اللہ اسے بھی پاکیزگی کا لباس عطا کرے گا۔ اب عرب کے لوگوں نے جب بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بیت اللہ کی دیواروں کو منہدم ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دوبارہ سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی، حجر اسود کو جب نصب کرنے کا وقت آیا، اب ان میں مقاطعہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا، باہمی تکرار ہوئی، اور وہ اس حد تک بڑھی کہ وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کی جان لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اب چونکہ ایک سیاسی معاملے میں ان کا اختلاف ہوا
کہ جو اس کو رکھے گا وہ دنیا والوں کے سامنے معتبر ہوگا، اس پتھر کو نصب کرے گا وہ لوگوں میں بڑا ہوگا۔ اب جب اس معاملے کو لے کر جھگڑا ہوا، رسول کریم نے انہیں جھگڑے سے پاک ایک ماحول فراہم کیا۔ بڑی سادگی کے ساتھ رسول کریم نے انہیں مشورہ دیا کہ ایک چادر منگواؤ، اس پتھر کو درمیان چادر رکھو، اور 4 قبیلے جن کے درمیان سیاسی بنیادوں پر باہم جھگڑا تھا، اونچ نیچ کا جھگڑا تھا، رسول کریم نے حجر اسود کو چادر میں رکھوا کر ان 4 قبیلوں کو ایک ایک کونا پکڑوا کر ان کے مابین جھگڑے کو ختم کروا دیا۔ جب جھگڑا ختم ہوا تو باہم قربت بڑھی، باہم رواداری بڑھی، باہم محبت بڑھی۔ آپ اس طرح رسول کریم کی زندگی کو مختلف ادوار میں تبدیل کرتے جائیں، تقسیم کرتے جائیں، آپ کو بہت سارے معاملات ملیں گے۔ میں اس لمبی چوڑی بحث کی طرف نہیں جاتا۔ خیر الکلام ما قل دل، مختصر مگر جامع پر مغز گفتگو کے انداز میں میں آپ کو صرف 3 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول کریم نے اس معاشرے کی تربیت کی ہر اعتبار سے، سیاسی بھی، سماجی بھی اور مذہبی بھی، اور جب وہ رسول کریم نے ان کی تربیت فرما دی تو پھر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جو قیامت تک کے لیے آنے والے تمام معاشروں کے لیے مثالی معاشرہ ہے۔ پھر آپ نے اس معاشرے کا جو پہلو بھی دیکھنا ہو وہ پہلو آپ کو اپنے دامن میں حسن کی ایک اعلیٰ تصویر پیش کرے گا۔ اگر آپ نے اس معاشرے میں خاندانوں کا باہمی ربط دیکھنا ہو، ان کی محبت کو دیکھنا ہو، ان کی انسیت اور رواداری کو دیکھنا ہو، رسول کریم نے ان کی خاندانی محبت کو اسٹیبلش کرتے ہوئے ان کے درمیان سے تفرقات کو، تعصب کو، خاندانی مماثلت کو ختم کرتے ہوئے انہیں ایک پیج پر کھڑا کیا اور انہیں یہ حکم دے دیا کہ تم میں سے ہر ایک اللہ کے حضور مقام بلند تقوی کی صورت میں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تم میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی قریش سے ہے، کوئی ہاشمی گھرانے سے ہے، کوئی اموی گھرانے سے ہے، کوئی بنو حوازن سے ہے، کوئی تمیمی گھرانے سے ہے، کوئی کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کو نبی رحمت نے ایک ایسی صورتحال عطا کی، فرمایا تمہارے خاندانوں کی کوئی عزت، عظمت، تمکنت، عروج نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مذہبی زندگی کا سب سے بڑا نمایاں اسلوب یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک بندہ جو مل کر خاندان بنا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی خاندان معتبر ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ کس پر ہے؟ تقویٰ۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے انہیں تقویٰ کی باہمی بنیاد پر آپس میں ایک اکائی بنا دیا اور ان سب کو جوڑ کر اسلام کو بحیثیت معاشرہ، بحیثیت خاندان منتخب فرما دیا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول کریم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور امت مسلمہ ایک جسم کی مثل ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اذیت اور درد محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ جسم کے ایک حصے میں درد ہو رہا ہے۔ یہ جو اب تک کی میں نے باتیں کی، انہیں آپ بطور تمہید سمجھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک جسم کی مثال بنا دیا، اور جسم کی مثال بنا کر یہ فیصلہ فرما دیا کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اب مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہیں، ان کا معاشرہ ایک معاشرہ ہے، ان کا خاندان ایک خاندان ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی تبدل نہیں ہے، ان میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ کیوں کہ رسول کریم نے انہیں ایک اکائی بنا دیا ہے۔ آج ہم جو ایک اکائی تھے وہ دھڑے بندیوں میں تقسیم ہو کر اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ مذہبی طور پر انسان کی زندگی کے تینوں پہلوؤں کو دیکھیں، آپ انسانی زندگی میں سیاست کو دیکھیں، وہ بھی تباہ حالی کا شکار، آپ انسانی زندگی میں مذہبی کردار دیکھیں، وہ بھی تباہ حالی کا شکار،
آپ انسانی زندگی کی سماجی اہمیت کو دیکھیں، وہ بھی تباہ حالی کا شکار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جس شخصیت کو اصل بنایا، جس شخصیت کے زیر تحت ہمیں اپنے نظام کو اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا، جس شخصیت کے زیر اثر ہمیں اپنے من جملہ معاملات کی ادائیگی کا حکم دیا، وہ ذات، وہ شخصیت اللہ کے مبارک رسول کی تھی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میں نے تمہارے لیے جس ذات کو زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ کمال بنایا ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اب تم نے جب بھی رہنمائی لینی ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی چینجنگ لے کر آنی ہے، اپنے زندگی کو تم نے بدلنا ہے، تو تم نے جس شخصیت کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم ان تینوں پہلوؤں کو اگر آج اپنے اس معاشرے پر لاگو کر کے اس معاشرے کی ظاہری حیثیت اور حیت کو دیکھنا چاہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنی سماجی زندگی کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بطور خاندان ہماری سماجی زندگی بہتر ہے؟ بولیں۔ بطور خاندان ہماری مذہبی زندگی بہتر ہے؟ اور بطور خاندان ہماری سیاسی زندگی بہتر ہے؟ ہم نے ان تینوں ادوار میں آج اگر خود کو پستی میں کھبتا ہوا پایا ہے، وجہ یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہیں۔ رسول کریم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ علم۔ اللہ کے محبوب نبی نے علماء کو علم کا وارث قرار دیا، چونکہ نبیوں سے جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ وہ چیز ہے علم، وہ چاہے خدا کی ذات کا ہو، چاہے ذات محمد مصطفیٰ کا ہو، جو چیز ہم تک پہنچی ہے وہ ہے علم۔ اور اللہ کے محبوب نبی نے علماء کو بنیادی طور پر علم کی وراثت کا ایک خیراتی صورت میں صدقہ عطا فرمایا، اور علماء کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ اب چونکہ علماء کو علم کا وارث بنایا اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رسول کریم کی ذات کو نمونہ کمال بنایا، اب اگر رسول کریم کی ذات کو اسٹیبلش کروانا ہے ہر زمانے میں، تو اس کے لیے کردار کس کا نمایاں ہوگا؟ علماء کا۔ علماء رسول کریم کی حیات کو، رسول کریم کی سیرت کو، رسول کریم کی شخصیت کو، رسول کریم کے اسوہ اور اعلیٰ معیار کو زمانے میں اسٹیبلش کریں گے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے ان علماء کو نبیوں کا وارث اور ان کے علم کا وارث بنایا ہے۔ اب کوئی صورت نہیں ہے کہ اگر معاشرے میں انسانی زندگی کے تینوں ادوار کو درست کرنا ہے تو اس میں کلیدی کردار علماء کا ہوگا۔ اگر آج انسان کی سیاسی زندگی کو درست کرنا ہے تو بھی کردار علماء کا ہے، آج مذہبی زندگی کو درست کرنا ہے تو بھی کردار علماء کا ہے، اور اگر آج انسان کی سماجی زندگی کو درست کرنا ہے تو بھی کردار علماء کا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جنہوں نے معاشرے کی تشکیل کے لیے، ایک بہترین معاشرے کے قیام کے لیے خاندان کی تربیت کرنی تھی، دراصل ان کے اپنے معاملات اتنے الجھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور کو سلجھانے کی صحیح کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج آپ دیکھیں، میں آپ سے پوچھوں بتائیں اولاد کن کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے بولیں کن کی؟ شاہ صاحب کا تو بھی ایک ہی بیٹا ہے، آپ بتائیں کن کی اولاد زیادہ ہوتی ہے؟ علماء کی اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ کثرت اولاد مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں۔ کثرت اولاد مسئلہ، یہ جو توازن خراب کیا جاتا ہے نا، وہ توازن خراب کرنا مسئلہ ہے۔ میں صرف ایک اس زندگی کا پہلو جو ہے نا جسے سماج پر منقسم کیا گیا، میں رسول کریم کی اس
مبارک حیات کا ایک پہلو جسے سماجی زندگی کہتے ہیں اسے آپ کے سامنے اسٹیبلش کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مردوں کو حاکمیت عطا کی، اور حکم بھی یہی ہے ہمارے لیے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العزت نے حاکمیت عطا کی ہے عورتوں پر۔ لیکن حاکمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے توازن خراب کرنے کی بات کی ہے، اللہ نے اعتدال چھوڑنے کی بات کی ہے، نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت ہر جگہ پر توازن کو بحال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں توازن اپنے من جملہ اوصاف سے ہٹتا ہے تو پھر وہ عدل نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو باہمی معاملات میں عدل کا حکم بھی نہیں دیا، بلکہ جب بات انسانی معاملات میں رواداری کی آئی تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو احسان کا حکم دیا ہے۔ کس کا حکم دیا ہے؟ احسان کا۔ عدل اور احسان میں باہمی فرق سمجھ لیں۔ عدل یہ ہے، آپ نے مجھے 2 روپے دیے، میں نے آپ سے 2 روپے مانگے، تو بدلے میں اگر آپ 2 ہی دیں گے تو یہ عدل ہے، اور آپ بدلے میں محبتاً 4 دے دیں تو یہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کے رحمت کی شخصیت سے ہمیں احسان کے توازن کا حکم دیا ہے، عدل کے توازن کا حکم نہیں دیا۔ تو عمومی طور پر احسان کرنے کے لیے جو شخصیات سامنے آتی ہیں اس میں صرف والدین نہیں ہیں، صرف اولاد نہیں ہے، اس میں پہلا مرکز جو انسان کے احسان کا حقیقی طور پر اس کی زندگی میں نمایاں ہے وہ ذات اس کی بیوی کی ہے۔ کس کی ہے؟ چونکہ جب آپ تشکیل خاندان کی بات کرتے ہیں تو تشکیل خاندان میں اکائیاں صرف 2 ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ ان کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان کس چیز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا؟ احسان کا۔ اب آج ہمارے معاشرے میں ان دونوں کے مابین احسان ختم ہو چکا ہے۔ من جملہ ہمیں اس احسان کو اپنے دامن میں دوبارہ پرونے کی ضرورت ہے۔ آج علماء ہر سطح پر بات کرتے ہیں، لوگوں کے اعتقادات کو، نظریات کو، افکار کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ احسان ہے اس کو واضح کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کو ڈیولپ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ دونوں کے مابین جو رشتہ احسان پر استوار ہو رہا ہے اس کی وسعت کی بات نہیں کرتے، بلکہ جب بھی بات کرتے ہیں معاشرے کے دیگر پہلو جن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، جن کی ضرورت انسانی نہیں ہے، مذہبی ہے، علماء آج صرف توجہ دیتے ہیں مذہبی گوشواروں پر، مذہبی اعتقادات پر، مذہبی افکار اور نظریات کے فروغ پر، مذہبی سوچ کی پروان چڑھانے پر بات کرتے ہیں، لیکن انسانی معاملات، خاندان کی تشکیل اور معاشرے کے احسن قیام عمل کی طرف وہ دھیان اور توجہ نہیں دیتے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم معاشرتی طور پر اپنے خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے زیادہ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو اویئرنیس فراہم کریں، ان کی سوچوں کو بدلیں، ان کی ذہنی ساخت کو تبدیل کریں، افکار اور نظریات کو درست کریں، اور جہاں ہم من جملہ بات کرتے ہیں لوگوں کے اعتقادات اور نظریات مذہبی اعتبار سے درست کرنے کی، وہاں ہم ان کے نظریات اور اعتقادات خاندانی پروسپیکٹو میں بھی درست کرنے کی بات ضرور کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت عالم دین ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ یہ ہمارا معاشرتی المیہ ہے۔ ابھی ربیع النور کا مہینہ گزرا ہے، کوئی 63 سے زیادہ خطابات میں نے صرف عشاء کی نماز کے بعد بات کیے ہیں، مغرب کے الگ ہیں، ظہر کے الگ ہیں، عصر کے الگ ہیں، لیکن ان سارے خطابات میں میری گفتگو کا کرکس اور نچوڑ جو تھا وہ مذہبی تھا۔ اس میں کہیں بھی معاشرتی اعتبار سے میری گفتگو کا منہج، میری گفتگو کا کرکس اور میری گفتگو کا نچوڑ نہیں تھا، جبکہ معاشرے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی شخصیت عالم دین کی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے علامہ صاحب؟ کیوں بھائی میں بات کرنے میں ہچکچاتا اس لیے ہوں کہ رسول کریم نے فرمایا بات وہ کرو جس پر تمہارا عمل ہو۔ میرے اپنے 8 بچے ہوں تو میں لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟
اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علماء کو پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، خاندانی تشکیل کے حوالے سے، آپس میں لین دین کے حوالے سے، معاشرتی افراط اور تفریط کے ختم کرنے کے حوالے سے، اور خاندان کو خاندان مصطفی بنانے کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے خود پر توجہ دینی ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ کلام کرنا ہے۔ میں اسلام آباد ایک عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے پاس ایک فتویٰ کی غرض و غایت سے گیا، طلاق کا مسئلہ تھا۔ جب مسئلہ حل ہو گیا، وہ خاندان بیٹھ گئے، ان کی صلح ہو گئی، تو میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا، انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا۔ ان کی 67 سال عمر تھی، کتنی؟ اور ان کی 4 بیویاں تھیں اور 19 بیٹے تھے۔ بیٹیوں کی تعداد انہوں نے نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ ہیں۔ کتنی بیویوں سے؟ کتنی؟ 4 بیویوں سے ان کے کتنے بچے تھے؟ 19 تو صرف بیٹے تھے، اور بیٹیوں کی تعداد 19 سے زیادہ تھی، اور خود بتا رہے تھے کہ ابھی 3 سال پہلے میری چوتھی زوجہ کا انتقال ہوا، دوبارہ شادی کی، اب اس سے بھی ایک بیٹا ہے، اب اس سے بھی ایک بیٹا ہے۔ تو ہم معاشرتی سطح پر اپنے لیے جس عنوان کا انتخاب کر رہے ہیں، ہمارا اپنا بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہے۔ آج اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے اویئرنیس لینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے خود آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ معلم بنا کر، ہادی بنا کر، اس امت کے لیے راشد بنا کر بھیجے گئے، لیکن جنہیں رسول کریم نے اپنے ساتھ جوڑا ان کی ترجیحات اور ہیں، ان کی توجہات اور جانب ہے، ان کی سوچیں لوگوں کی سوچوں کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ جس سوچ پر انہیں ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں وہ سوچ سیاسی سماجی نہیں ہے بلکہ مذہبی روادار ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ علماء جو تشکیل خاندان میں لوگوں کے لیے شعور اجاگر کرنا چاہتے ہیں، وہ پہلے اپنے لیے بھی شعور اجاگر کریں کہ رسول کریم نے خاندان کے لیے جو براڈر سوچ ہمیں عطا کی ہے وہ سوچ کیا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اولاد فرع ہوتی ہے، والدین اس کی اصل ہوتے ہیں۔ اولاد کیا ہے؟ اور والدین اس کی اصل ہیں۔ اب اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ والدین اصل اس لیے ہے کہ باپ سبب بنتا ہے بیٹے کے دنیا میں آنے کا، ماں سبب بنتی ہے بیٹے کو دنیا میں لانے کی۔ جب باپ بیٹے کو دنیا میں لانے کا سبب بنے اور بیٹا دنیا میں آ جائے، اولاد دنیا میں آ جائے، پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ اولاد ابھی ننھی اور نومولود ہوتی ہے، اس کے ہاتھ ہوتے ہیں مگر پکڑ نہیں سکتی، پاؤں ہوتے ہیں مگر چل نہیں سکتی، دیکھ سکتی ہے مگر سمجھ نہیں سکتی۔ باپ اپنی عمر گلانے کے بعد اولاد کو اس قابل کرتا ہے، اس مقام پر لے کر آتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے، سمجھنے، پکڑنے، بولنے، سوچنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پھر ماں اپنے سینے کا دودھ پلا پلا کر اپنی اولاد کو اپنا خون چوساتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے اولاد چلنے پھرنے، بولنے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ لیکن جس لمحے اولاد اس قابل ہوتی ہے، ماں اور باپ روبہ زوال ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، ان کی خوبصورتی چلی جاتی ہے، ان کی شخصیت مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ تو دوستان مکرم، جس اولاد کو ماں باپ دنیا میں لے کر آتے ہیں، ان ماں باپ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جو کما حق حقوق قرآن اور حدیث میں بیان کیے ہیں، اور اولاد کے جو من جملہ حقوق اور فرائض اور والدین کے لیے جو واجبات بیان کیے ہیں، ان سب شخصیات کو ملا کر جو خاندان بنتا ہے، ان کی تربیت کا پہلا ذمہ حضرات علماء اسلام کا ہے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے آپ کو؟ بولیں، ایسا ہی ہے؟ چلیں، اللہ پاک آپ سب کو زندگی دے۔ علماء کا کام صرف اتنا ہے، وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، وہ لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں، اس سطح پر ان کی ایجوکیشن کریں، اس سطح پر ان کی تعلیم اور تعلم کی کوشش کریں۔ علماء ان کو اویئر کریں، خاندانی تشکیل کے حوالے سے کہ ایک خاندان ہے اسے شکل کیا دینی چاہیے، پھر خاندان ہے اس میں اضافت کتنی ہونی چاہیے،
خاندان کے کن کن معاملات پر توجہ دینی چاہیے، ان سارے معاملات کو بیان کرنے کا ذمہ علماء کا ہے، اور پہلے ان چیزوں کو سمجھنے کا ذمہ بھی علماء کا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں من جملہ موضوع تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت ہے، لیکن ایک بات عرض کروں گا، جو بیان کیا اللہ اس پر عمل کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ عمل سے دنیا بنتی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔